نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ آپ دلائل والے لوگ ہیں نا، آپ ریفرنسز والے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ براہین والے ہیں۔ اگر میں بات دلائل سے نہ کروں تو میرا گریبان پکڑ لینا، بلکہ اگر آپ ریفرنسز مجھ سے دیکھنا بھی چاہیں میرے موبائل میں پڑھیں، میں دکھا کے بھی جاؤں گا۔ کتابیں تو میں ساتھ نہیں لایا۔ آج کے اس پروگرام کا جو علامہ صاحب جو ٹائٹل ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ و مرتضیٰ، یہی ہے نا؟ تو یہی نقطہ میں نے آپ کو ہاتھ جوڑ کے سمجھانا ہے، کنوے کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا ارادہ۔ عربی لغت کی کوئی کتاب اٹھائیں، میں آپ کو آج سمری دے رہا ہوں۔ یہ T20 ہو رہا ہے، میں T20 بھی نہیں دے رہا، سپر اوور دے رہا ہوں، یعنی کوزے میں سمندر کو بند کرنے لگا۔ عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب ہے، یہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، سفیر امن برادر مکرم، سب سے بڑی کتاب ہے امام ابن منظور کی لسان العرب، اس کو کھول لے، المفردات کو کھول لے، القاموس کو کھول لے، المنجد کو کھول لے، فیروز اللغات کو کھول لے۔ ارادہ کا معنی چیک کر، ارادہ کا معنی ہوتا ہے چاہت۔ کیا ہے؟ شیئن شاء، اس کا معنی بھی ہوتا ہے چاہت۔ شاہ جی نے دعوت دی ہوگی آج کے پروگرام کی، انویٹیشن دی ہوگی کہ ہمارا کل پروگرام ہے، آپ بھی تشریف لائیے گا، تو جس کو دعوت دی ہوگی اس نے آگے سے کہا ہوگا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا، یعنی شیئن شاء، چاہت آ گیا۔ آپ کہتے ہیں نا ما شاء اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ چاہے۔ اس کا مطلب ہے شیئن شاء، اس کا معنی بھی چاہت، ارادہ کا معنی بھی چاہت۔ اب ترجمہ سنیں، اذا ارادہ، جب اس نے چاہا، جب اس نے چاہا، شیئن، اپنی چاہت کو، ان یقول لہو، پھر اس نے اپنی اس چاہت کو کہا، اپنی چاہت کو فرمایا کن، اب ظاہر ہو جا، فیکون، اور وہ ظاہر ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو چاہت ہے وہ پہلے تھی لیکن ظاہر نہ تھی، مخفی تھی، چھپی ہوئی تھی، کرٹن کے پیچھے تھی۔ ہائے ہائے ہائے، چاہت تھی ظاہر نہ تھی، اب اللہ نے چاہا کہ میں اپنی چاہت کو ظاہر کر دوں، اس کو آشکار کر دوں، دنیا کو دکھا دوں اپنی چاہت کو، تو پھر اپنی چاہت کو کہا کہ اب ظاہر ہو جا۔ اب میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ اللہ کی چاہت رکھنے لگا ہوں۔ دو کا ذکر کر رہے ہیں آپ، دو کا میلاد منا رہے ہیں آپ، اب میں اللہ کی چاہت بتانے لگا ہوں۔ حوالہ سنیں، ریفرنس سنیں، دلیل سنیں۔ امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130 1130۔ یہ دل پہ لکھ کے جائیے گا۔ امام احمد بن حنبل پتہ ہے کون ہے؟ علامہ صاحب سے پوچھئے گا، بخاری مسلم کے استاد، اوہ شیخین کے استاد یار، حدیث کی دنیا میں سب سے بڑا نام امام احمد بن حنبل۔ اب حدیث سنیں، حدیث صحیح، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ تاجدار کائنات کا فرمان سنو، حدیث مصطفیٰ سنو۔ میرے آقا فرماتے کنتو انا و علی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ یار لوگ کہتے ہیں پہلا کن حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی آدم علیہ السلام سب سے پہلے بنے۔ یار لوگ اس پہ تقریریں کرتے ہیں، ان کی تحریریں ہیں، ان کے خطبے ہیں۔ ہماری لڑائی نہیں کسی کے ساتھ، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔
اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں۔ اب سنیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی۔ ایک خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور تھا۔ اللہ کی پہلی چاہت یہ نور ہے، اللہ کا پہلا امر یہ نور ہے، اللہ کا پہلا کون یہ نور ہے، بلکہ دو کا موضوع ہے، ورنہ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ اللہ کی پہلی چاہت 14 کا نور ہے۔ شاہ جی میں کسے تو نہیں سنا رہا، میں سینہ چوڑا کر کے بات کر رہا ہوں، اور وہاں کر رہا ہوں جہاں علم کی بات ہوتی ہے، جہاں ریفرنسل کی بات ہوتی ہے قبلہ، جہاں دلائل دیے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ میری اس بات کو رد کر دے، جھوٹا ثابت کر دے، ساری زندگی اس کی مفت نوکری کروں گا۔ یہ تو بات دو کی ہے نا، 14 ہی اللہ کی پہلی چاہت ہے۔ کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان دیتا ہوں، اہل سنت کے سر کا تاج ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 53 ہے۔ حدیث مصطفیٰ سنیں، کیا میرے آقا فرماتے خلقت انا وعلی من نور واحد۔ یہ دو کی بات کی ہے نا آپ نے، میں دو کی کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے، سنگل نور، یعنی نبوت اور امامت ایک نور ہے، کوئی دو نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ۔ لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، خاندان بھی ایک، نور بھی ایک۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب حضور فرماتے ہیں یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج الکروب عنی ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ۔ یارو میں حدیثیں دے رہا ہوں آپ کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون۔ یہ ہر دکھ کو، مصیبت کو، پریشانی کو مجھ سے دور کرنے والا ہے، یہ اللہ کا شیر ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، ہائے ہائے یہ سیف اللہ ہے، اور میرے بھائی علی کے ہر دشمن پہ اللہ کی لعنت بے شمار۔ یہ حدیث دے رہا ہوں یار میں۔ میرے آقا فرماتے علی لحمی، علی میرا گوشت ہے، علی دمی، علی میرا خون ہے، علی روحی، علی میری روح ہے، علی نفسی، علی محمد کی جان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رہ گئی کوئی دوئی باقی؟ بولو یار، ایک تھے نا۔ اب اگلا نقطہ سمجھے، حدیث ختم نہیں ہوئی امام احمد بن حنبل کی۔ حضور فرماتے جب سب سے پہلے ہمارا نور بن گیا جو اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ اب حدیث کا ایک لفظ دے رہا ہوں، میں کوئی اپنی شرح نہیں کر رہا، میری کوئی ذاتی شرح نہیں، کوئی تشریح نہیں ہے، میں متن اور اس کا ترجمہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، پھر اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ شاہ جی یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، بڑا لطیف۔ آدم علیہ السلام کے کلبوت کو بنایا، اس جسد کو بنایا، اس باڈی کو بنایا۔ حضور فرماتے ہیں وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، پھر ہمارے نور کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر کر دیا، اس لیے کہ اس نور کا ظہور جو کرنا تھا، تو اس لیے کچھ شخصیات کی ضرورت تھی اللہ کو، تو پہلے چنے گئے آدم علیہ السلام۔ اب شخصیات میں سکپ کر رہا ہوں، کسی بندے کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو مجھے ملے، یا یوٹیوب پہ ایک پورا لیکچر پڑا ہوا ہے آدم سے لے کے ان دونوں ہستیوں کے ظہور تک، جدھر جدھر قبلہ یہ نور گیا ہے نا، ایک ایک شخصیت کے اوپر میں ابھی خطاب کر سکتا ہوں۔
سارے چنیدہ تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے پھر یہ نور یعنی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا سنگل نور، یہ حتی اقرہ فی صلب عبد المطلب، آقا فرماتے پھر یہ نور جو آدم سے شروع ہوا سرکار عبد المطلب تک نور ایک ہی تھا۔ یہ میں اتنی بڑی حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اور ریفرنسز دے رہا ہوں، یہاں ججمنٹ دی جاتی ہے دلائل سن کے، ریفرنسز سن کے۔ امام احمد بن حنبل شیخین کے استاد، پوری سیاستہ کے استاد یار، ان کی کتاب دی ہے میں نے فضائل صحابہ جلد نمبر 2 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130۔ حضور فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور ایک آ رہا ہے، سرکار عبد المطلب علیہ السلام تک نور ایک ہی تھا۔ فَقَسَّمَهُ قِسْمَيْن، پھر یہاں سے آگے نور 2 حصوں میں بٹ گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حدیث دے رہا ہوں، کسی کو چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی 2 تھیں نا، ختم نبوت بھی اپنی ذریت میں مانگی تھی اور امامت بھی اپنی ذریت میں مانگی تھی، اللہ نے دونوں ہی دعائیں قبول کر لی۔ اب نبوت اور امامت کا نور ایک تھا سرکار عبد المطلب تک، پھر آگے سے جو نبوت کا نور ہے نا وہ سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا اور امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف چلا گیا۔